اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے یا اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ مانگنے کے لیے، کچھ طلب کرنے کے لیے میرا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں تم سے۔ الا المودۃ فی القربى، میرے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا سب کچھ اللہ نے حضور کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ تو گویا کہ آیت کا ربط یہ بتا رہا ہے کہ حضور اپنے غلاموں سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں دیا اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس اتنی سی بات ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو معمولی بات نہ سمجھا جائے کہ علماء سٹیجوں پر بیٹھ کر بیان فرما دیتے ہیں کہ آل بیت کی محبت ضروری ہے، لوگ بھی سن کر اٹھ کے نکل جاتے ہیں، دعویٰ ہر کسی کا ہوتا ہے، لیکن آج تک یہ سوچا کسی نے بھی نہیں کہ آل بیت اطہار کی محبت کس قدر ضروری ہے، کتنی ضروری ہے، کتنی لازم ہے۔ تو سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ حبیب اعلان فرمائیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے عقیدت رکھو، ان سے مودت کرو۔ اور فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب اہل بیتی، فرمایا کہ اے میرے غلاموں، بے شک اللہ رب العزت نے میری اہل بیت کی محبت تم پر فرض فرما دی ہے، فرض فرما دی ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھیں، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب اہل بیتی، میری اہل بیت کی محبت فرمایا تم پر فرض فرما دی۔ اور کتنی فرض فرمائی یہ بھی سن لیں، صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ فرض فرما دی تو بات ختم ہو گئی، اب کوئی سمجھے کہ بس بھئی جس طرح ایک عام بات ہو گئی سو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں، کما افترض علیکم الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصیام، فرمایا میری اہل بیت کی محبت اللہ رب العزت نے تم پر اس طرح فرض فرما دی ہے جس طرح تم پر نماز فرض فرما دی ہے، جس طرح تم پر زکوٰۃ فرض فرما دی ہے، جس طرح تم پر رمضان شریف کے روزے فرض فرما دیے۔ فرمایا والحج، جس طرح عمر میں ایک مرتبہ تم پر حج فرض ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت تم پر فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت فرض ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ میں نے اس دن تقریر میں یہ عرض کر دیا تھا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن اہل بیت کی محبت ہر سانس کے ساتھ فرض ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ، ہر سیکنڈ کے ساتھ اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ معمولی بات ہے اور اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو رب کعبہ کی قسم جو پڑھی ہوئی نمازیں ہیں ہمارے منہ پر دے مارے جائیں گی،
ہماری نمازیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ فرمایا معمولی بات نہ سمجھو، نماز سے انکار کرنے والا کافر، یہ باتیں میں کر چکا ہوں لیکن اشارتاً جس نقطے کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں سمجھیں ذرا، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آقا نے فرمایا اسی طرح اہل بیت کی محبت فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اگلی حدیث سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا۔ نماز سے انکار کرنے والا کافر، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر، حج کا انکار کرنے والا کافر اور رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جس نے میری آل بیت کی محبت سے انکار کیا وہ بھی جب مرے گا کافر ہو کر مرے گا۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ کس قدر سخت بات ہے کہ نماز کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے اور محبت آل بیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس بات کو عام بات سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا اور آگے چلیں۔ یہ تو ایک رخ ہے نا، فرمایا جو انکار کرے وہ کافر ہو کر مرے گا۔ من مات علی بغض آل محمد مات منافقا، وہ جب بھی مرے گا منافق ہو کر مرے گا۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا۔ میں یہ باتیں کر چکا لیکن اشارہ میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا۔ لوگ سمجھیں گے نارمل موت مرا، تبھی موت مرے گا، کسی بیماری کی وجہ سے مر جائے گا، بستر مرگ پر لیٹے لیٹے مر جائے گا۔ فرمایا لوگ سمجھیں گے عام بیماری میں مر گیا، وہ عام بیماری میں بے شک مرے گا لیکن مرنے کے بعد اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ بلند آواز سے بولو ذرا۔ اور اس سے ایک خوبصورت بات اور سن لیجئے، فرمایا وہ ایک تو مرنے کے بعد اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور دوسری بات سنیں، فرمایا جب بھی مرے گا مومن ہو کر مرے گا۔ یعنی کہ عام بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں مرتا ہوں تو مومن ہی ہو کر مروں گا، نہ، کئی لوگ دیکھے ایسے وہ مرتے وقت مرتد ہو جاتے ہیں، وہ کلمے کا انکار کر کے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ موت کی سختی ہی اتنی ہوتی ہے، اس کی زبان تھر تھرا جاتی ہے، وہ کلمے کا انکار کر دیتا ہے، وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ ہزارہ لوگ ایسے مر گئے لیکن میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی، فرمایا اس بات کی گارنٹی ہے جو زندگی میں اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے دل و جان سے اہل بیت کو چاہتا ہے، جب بھی مرے گا اس کے مرتد ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، وہ جب بھی مرے گا مومن ہی ہو کر مرے گا، وہ مومن ہو کر مرے گا۔ یہ حدیثیں ہمیں کون بتائے گا؟ یہ حدیثیں بالکل ہم نے چھوڑ دیں، پس پشت ڈال دی، لیکن دین کا اصل آئینہ یہ حدیثیں ہیں۔ دین کا اصل آئینہ کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ ایک اور بڑی پیاری خوبصورت حدیث سنیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو کوٹ کیا اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر انہی حدیث کے ساتھ اگلی حدیث یہ بڑی خوبصورت لے کر آئے۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، میں سناؤں آپ۔ آئیے حضرات گرامی القدر، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تعالی حب آل محمد بشرہ ملک الموت وبشرہ منکر ونکیر بالجنہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ لوگوں جو میری اہل بیت کی محبت کرتا ہے، میری اہل بیت سے زندگی میں محبت کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جب اس کا وقت نزا آتا ہے،
وقت اجل جب اس کا آ جاتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بشرہ ملک الموت، جناب جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب آ کر اس کو جناب والا جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے اٹھا کر اس کو قبرستان کے اندر لے جا کر قبر میں دفن کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بشرہ منکروں و نکیرم بالجنہ، مرنے سے پہلے اسرائیل اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ جب قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، منکر اور نکیر جو سوالات کرنے والے فرشتے ہیں، جب بھی اس کی قبر میں آتے ہیں، اس کی قبر میں آ کر اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جب بھی وہ مرتا ہے، جب بھی مرتا ہے، فرمایا اس کی موت بھی اس قدر حسین ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد شہادت کا درجہ بھی ملتا ہے، مومن ہو کر مرتا ہے، اور مرتے وقت اسرائیل علیہ السلام اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ بلند آواز سے بولیے ذرا، جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور فرمایا جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ کر جب اس کے گھر والے لوٹ آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، منکر اور نکیر آتے ہیں، بشرہ منکر و نکیر بالجنہ، فرمایا منکر اور نکیر آ کر اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو آل بیت سے محبت کرتا ہے، جو آل بیت سے پیار کرتا ہے، فرمایا وہ مومن ہو کر مرے گا، شہید ہو کر مرے گا، مرتے وقت اس کو اسرائیل بھی خوشخبریاں دیں گے، منکر نکیر بھی خوشخبریاں دیں گے، اور میرا رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور جو ان سے منہ پھیر کر مرا، فرمایا کافر ہو کر مرے گا، منافق ہو کر مرے گا، اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، گارنٹی ہے تو صرف محبان اہل بیت کی گارنٹی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ آل نبی کی محبت جو ہے نا، یہ ہر بات کی گارنٹی ہے، یہ ہر بات کی گارنٹی۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہر تقریر میں عرض کرتا ہوں اور ہر جمعے پر عرض کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں حضور کے غلاموں کا انکار ہے، صحابہ کا انکار ہے، نہ، ہرگز نہیں۔ ہم آل بیت سے جو منہ پھیرے اس کو بھی منافق اور مرتد سمجھتے ہیں، جو صحابہ سے منہ پھیرے اس کو بھی مرتد سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ تو مولویوں کے کام ہے نا، کسی نے لوگوں کو صحابہ کے پیچھے لگا دیا، کسی نے لوگوں کو آل بیت کے پیچھے لگا دیا، تو میں اپنی جو بات کروں، میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ ہے کہ یارو الگ الگ کر کے کیوں پیش کرتے ہو؟ صحابہ کو الگ کر کے، آل بیت کو الگ کر کے کیوں پیش کرتے ہو؟ یار آل بیت بھی تو حضور کے صحابہ میں شامل ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین پہلے صحابی ہیں نا، حضور کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو الگ کر کے پیش کرنے سے لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہ سنی بریلوی لوگ تو آل بیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی سمجھتا ہے یار دیوبندی تو صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہاں سے تفرقے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نہ، ایسا ہرگز نہیں، نہ صحابہ اہل بیت سے الگ ہیں، نہ اہل بیت صحابہ سے الگ ہیں۔ ہم سب کا ادب اور احترام اور سب سے محبت فقط ایک ہی بات کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ سارے مصطفیٰ والے ہیں، جو بھی مصطفیٰ والا ہے ہم اسی کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہم اسی کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہمیں حضور کے صحابہ کا انکار ہے۔ فرمایا جو آل بیت کی محبت میں مرے گا، مومن ہو کر مرے گا، شہید ہو کر مرے گا، مرنے کے بعد اس کو شہادت کا درجہ اور خوشخبریاں جنت کی سنائی جائیں گی۔ بلند آواز سے بولیے، ایک اور حدیث عرض کروں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث آپ لے کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا، حضور کے
در پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور میں حضور کے در دولت کی طرف چلا۔ جب قریب پہنچا تو اچانک حضور کے حجرے کا دروازہ کھلا، حضور اندر سے باہر تشریف لائے، اور اس حالت میں حضور تشریف لائے کہ حضور کے ایک ہاتھ میں امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ بولو بولو ذرا بلند آواز سے بولو۔ یہ محرم کا مہینہ ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں محرم صرف 10 دن ہوتا ہے، ہاں لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ صرف 10 دن محرم ہے، اس کے بعد جو مرضی ہے کرو، نہ، پورا مہینہ محرم کا ہے، محرم کا پورا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ دن محرم کے چل رہے ہیں ابھی، تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ذہن نشین کریں۔ ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اسلامی مہینوں کے ایام کتنے ہیں، دن کتنے ہیں، شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے۔ ہمیں صرف انگریزی دن یاد ہیں، یہ بدبختی ہے ہماری، دین سے دوری ہے۔ سمجھو اس بات کو، یہ محرم کے دن ہے، بڑے ببرکت دن ہے۔ اللہ ان دنوں میں آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں ذرا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن کی انگلی ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین کی انگلی ہے۔ حضور سامنے آئے، ادھر سے میں سامنے گیا، میری نظر حضور پر پڑی، حضور مجھے دیکھ کر مسکرائے، میں حضور کو دیکھ کر مسکرایا۔ یار سوچو، نبیوں کا سردار اور ولیوں کا سردار، نبیوں کا سردار اور ولیوں کا سردار ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حسن و حسین آپ کے ہاتھوں میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے۔ اچھا بیٹے علی کے ہیں، بیٹے کس کے ہیں؟ علی کے، لیکن تربیت اور پرورش میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے نا، محبت ہے، ہمیں اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، نہ حلال نہ حرام، سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ یار سوچو، مجھے اور آپ کو اپنے بچے اتنے پیارے ہیں تو مصطفیٰ کو اپنے بچے کتنے پیارے ہوں گے۔ جس نبی کے لیے اللہ نے 2 جہانوں کو بنایا، اس نبی کو اپنی اولاد کتنی پیاری ہوگی، سوچو اس بات کو ذرا۔ عرض کیا آقا حسن و حسین آپ کے بیٹے آپ کے ہاتھوں میں بہت پیارے لگ رہے ہیں، سجتے ہیں، یہ منظر سج رہا ہے، بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی من احبہما، تجھے ایک خوبصورت بات بتاؤں۔ عرض کیا آقا حکم فرمائیں۔ فرمایا سنو، یہ میرے ہاتھوں میں ہی پیارے نہیں لگ رہے، یہ مجھے بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور سن لو من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے گا۔ سنو، بڑی پیاری حدیث ہے، سنو، رب کعبہ کی قسم مومن بندے کی روح تڑپ جائے گی اور وہ خوش ہوگا کہ بھائی اس قدر عظیم فرمان میرے مصطفیٰ کا، اور آج تک ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آج تک ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ بتائیں کیسے؟ مولوی تفرقوں کے اندر پڑ گئے، امت کو کون بتائے گا، عوام کو کون بتائے گا؟ سنو، کوئی حق پرست مولوی آپ کو بتائے گا، کوئی حق پرست خطیب آپ کو بتائے گا۔ رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کا ادنا سا یہ غلام آپ کو یہ ڈنکے کی چوٹ پر بتا کر جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من احبہما، علی سن لے، جو ان دونوں سے محبت کرے گا، وہ اباہما، جو ان دونوں کے باپ علی سے پیار کرے گا، وہ امہما، جو ان دونوں کی ماں فاطمہ سے محبت کرے گا۔ عرض کیا آقا کیا ہوگا؟ فرمایا کانا معیا فی درجتی یوم القیامہ، رب کعبہ کی قسم قیامت والے دن محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا، جو ان دونوں کے والد سے پیار کرے گا، جو ان دونوں کی ماں سے محبت کرے گا، عقیدت رکھے گا، کانا معیا فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جنت میں مصطفیٰ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضور کے ساتھ جنت میں جانا یہ معمولی بات ہے؟ یہ کوئی عارضی بات ہے؟ حسن و حسین سے محبت، آل بیت کا پیار، آل بیت کی محبت۔ اور سنو، میں ڈنڈی مارنے والا آدمی بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے دن جب میں نے جمعہ پڑھایا ہے تو سب کچھ کھول کے بیان کیا ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شان بیان کی ہے تب بھی سب کچھ کھول کے بیان کیا ہے. عثمان غنی کی شان جب بیان کی ہے سب کچھ کھول کے بیان کیا ہے. کوئی بندہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہ رکھے کہ بھائی شاید مولوی صاحب کسی فرقے کی پاسداری کر رہے ہیں. نہ، یہ فرقے تمہیں مبارک ہوں. میرا کوئی فرقہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں میرا. ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی ایمان ہے کہ جو اللہ کی توحید مانتا ہے، مصطفیٰ کی رسالت مانتا ہے. رب کعبہ کی قسم میرے سر کا تاج ہے وہ. اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، وہ میرے سر کا تاج ہے جو اللہ کی وحدانیت پر اور مصطفیٰ کی رسالت پر یقین رکھتا ہے. وہ میرے سر کا تاج ہے. اس بات کو سمجھ لو. اللہ اکبر. فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. ایک اور روایت مولا علی ہی روایت کرتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لے کر آئے. مولا علی فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی آج تجھے ایک بات بتاؤں. عرض کیا آقا حکم فرمائیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جانتے ہو جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ذرا جاگ کر سبحان اللہ کہو ذرا. کراچی سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، میں ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، لیکن جو آپ لوگ مجھے جانتے ہو ذرا سارے واقف ہو تو پھر ذرا آپ ڈسٹرب نہ کرو، ہاتھ اٹھا کر ذرا سبحان اللہ کہو. اس طرح وہ کراچی والے جو مہمان آئے ہیں معززین میرے، ان کو میں ڈسٹرب نہیں کر رہا. وہ بیچارے یہ نہ سمجھیں کہ بھائی مولوی صاحب مسجد میں بار بار ہمیں تنگ کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے. مہمان میرے سر کا تاج ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں گل مل گیا ہوں. ذرا خوشی کے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. آئیے حضرات گرامی القدر، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جانتے ہو سب سے پہلے جنت کے اندر کون جائے گا؟ میں نے عرض کیا آقا میں نہیں جانتا. میں نے عرض کیا آقا مجھے معلوم نہیں. آپ حکم ارشاد فرمائیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی سن لو، جنت کے اندر سب سے پہلے 5 بندے سب سے پہلے داخل ہوں گے. 5 بندے سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مولا علی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا آقا وہ 5 بندے کون سے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا اولو من يدخل الجنت. اے علی سن لے، سب سے پہلا بندہ میں ہوں جو سب سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. عرض کیا آقا دوسرا کون؟ فرمایا دوسرا تو ہوگا. سب سے پہلے مصطفیٰ داخل ہوں گے. فرمایا دوسرا تو داخل ہوگا. عرض کیا آقا تیسرا کون؟ فرمایا میری بیٹی زہرا ہوگی. عرض کیا آقا چوتھا کون؟ فرمایا میرا بیٹا حسن ہوگا. عرض کیا آقا 5واں کون؟ فرمایا میرا بیٹا حسین ہوگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ ہم 5 بندے سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے. اب سننا عزیزان گرامی، ہم کیوں علی علی نہ کریں؟ ہر موقع پر علی کو یاد کیوں نہ کریں کہ مولا علی نے کسی لمحے بھی ہمیں بلایا نہیں. حضرت علی نے سر جھکا کر عرض کیا کملی والے آقا یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ سب سے پہلے ہم 5 بندے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. آقا افمحبونا، ان لوگوں کا کیا بنے گا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو علی علی کرتے ہیں، جو گھروں میں جا کر ماؤں بہنوں کے آگے بیٹھ کر سیدہ زہرا کا ذکر کرتے ہیں، جو اپنے بچوں میں بیٹھ کر حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں. آقا ان کا کیا بنے گا؟ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی سن لے، سب سے پہلے ہم 5 بندے جنت کے اندر داخل ہوں گے. پھر وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اے علی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، جو سیدہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، آگے آگے ہم 5 ہوں گے. ہمارے پیچھے پیچھے ہم سے محبت کرنے والے بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. آگے آگے ہم ہوں گے، پیچھے پیچھے ہمارے محبین ہوں گے، پیچھے پیچھے ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، آگے آگے ہم. تو آقا نے مایوس نہیں چھوڑا کسی کو. فرمایا جو آل بیت سے پیار کرتا ہے، آل بیت سے جو محبت کرے گا وہ ہمارے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا، ہمارے ساتھ ساتھ. آگے آگے ہم ہوں گے، پیچھے پیچھے وہ ہوگا. محبت کرنے والا، آل بیت سے پیار کرنے والا،
آل بیت سے عقیدت رکھنے والا، میرا رب فرماتا ہے حبیب آپ فرمائیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کچھ بھی نہیں مانگتا، بس میری آل بیت سے محبت کرو، ان کا خیال رکھو، ان سے عقیدت، ان سے مودت رکھو۔ آخری حدیث سماعت فرمائیں، طبقات ابن سعد کے اندر بڑی خوبصورت روایت۔ بعض لوگوں کا آج بھی خیال ہوتا ہے نا، آج بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، میں یہ بات پہلے کلیئر کر دوں کہ بھائی یہ فقط باتیں ہیں جی، مولویوں کی لچھے دار تقریریں ہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس نماز پڑھو اللہ اللہ کرو۔ یار میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، ضروری ہے، نماز پڑھو اللہ اللہ کرو، یہ بات ضروری ہے، یہی بات ہے، حق بات بھی یہی ہے، سچ بات بھی یہی ہے، لیکن یہ جو قانون بنا ہوا ہے یہ بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے نا، بولو ذرا، یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے نا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے حبیب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے تمہیں نمازی بنایا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، بولو ذرا بلند آواز سے، نمازی آقا نے بنایا نا، نمازیں اللہ نے دی، کس کے ذریعے دی؟ بولو ذرا، بولتے جاؤ، آقا کے ذریعے دی، فرمایا اس کے بدلے میں نمازی میں نے تمہیں بنا لیا، تم پلید تھے، ناپاک تھے، میں نے پاک کیا، میں نے نمازی بنایا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، تم مرتے تھے، کفر کی موت مرتے تھے، میں نے کلمہ پڑھا کر تمہیں غازی بنا دیا، کسی کو شہید بنا دیا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہیے، بس میرے گھر والوں سے محبت کرنی ہے۔ یہ قانون کس نے بنایا؟ کسی مولوی نے بنایا؟ کسی محدث نے بنایا؟ کسی مفکر نے بنایا ہے؟ کسی ملا نے بنایا؟ نہیں، میرے رب نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا بولو؟ اللہ۔ اور یہ باتیں سننے میں آتی ہیں معاشرے کے اندر، لوگ کہتے ہیں نا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، تھے وہ، انہوں نے قربانیاں دیں، سارا کچھ کیا، بس مر گئے، ختم ہو گئے، اب ضروری نہیں ہے کہ علی علی کیا جائے، ضروری نہیں کہ حسن و حسین کا ذکر کیا جائے، ضروری نہیں آل بیت سے عقیدت و محبت رکھی جائے، ایسا نہیں۔ یہ باتیں کرنا سراسر اسلام کے خلاف ہے، سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ سنو، اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے۔ حضرت برہ میرے نبی کی صحابیہ، طبقات ابن سعد کا حوالہ دے کر جا رہا ہوں، مستند کتاب ہے، مستند کتاب، پہلے زمانے کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے، یہ آج کل کی کتابوں کا حوالہ بھی نہیں، بڑی پرانی کتاب، جو شروع دور میں جب کتابوں کا سلسلہ چلا ہے نا، اس وقت سے 2-4 سالوں کے بعد، یعنی کہ جب دوسری تیسری صدی کا دور تھا، اس وقت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے آقا کے 200-300 سال بعد کی کتاب کا حوالہ دے کر جا رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ مولوی صاحب اپنی طرف سے حوالہ دے کر چلے گئے۔ طبقات ابن سعد، کسی بھی جا کر مولوی سے پوچھنا، کسی بھی مفکر سے پوچھ لینا کہ کتنی پرانی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برہ میرے نبی کی صحابیہ، آپ کی ایک روٹین تھی، صرف 5 منٹ توجہ آپ کی درکار ہے، ٹائم پورا ہو گیا، بڑی کام کی حدیث دے کر جا رہا ہوں۔ اس صحابیہ کی ایک روٹین تھی، ایک عادت تھی کہ یہ روزانہ صبح اٹھتی اور سیدہ فاطمہ کے گھر جاتی، بلند آواز سے یار، وہ آخر تک بولو، سیدہ فاطمہ کے گھر جاتی اور جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، حسن و حسین کے بالوں میں کنگھی کرتی، خدمت کرتی، ان کی گھر کی صفائی کرتی، پھر واپس اپنے گھر آ جاتی۔ تو بدبخت لوگ ہر دور کے اندر، ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلی اور جا رہی تھی سیدہ کے گھر، تو رستے میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ برہ کدھر جا رہی ہے؟ تو آپ نے کہا میں حسن و حسین کے گھر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کیوں جا رہی ہو؟ آپ نے فرمایا میں ان کی خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کیا تو سمجھتی ہے کہ تو محمد کے بیٹوں کی خدمت کرے گی تو قیامت والے دن یہ تیرے کام آئیں گے؟ ایسا جملہ آج بھی بولا جاتا ہے کہ قیامت میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اپنے اعمال کام آئیں گے۔ میں نے کہا بدبخت انسان، اعمال تب کام آئیں گے جب محبت مصطفیٰ ہوگی، اس بات کو ذہن میں رکھو، ورنہ اعمال کام نہیں آئیں گے، منہ پر دے مارے گا میرا رب۔ ہاں، اعمال بعد میں کام آئیں گے، پہلے
آل بیت صحابہ اور مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی. اس بات کو ذہن میں رکھو. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ سمجھ لو، جس سے مرضی ہے جا کے پوچھو. پہلے ان کی محبت کام آئے گی، ان کی محبت کے بعد نمازیں کام آئیں گی، ان کی محبت کے بعد اعمال کام آئیں گے، ان کی محبت کے بعد صدقات کام آئیں گے، ان کی محبت کے بعد حج کام آئے گا، ان کی محبت کے بعد اللہ کے راستے میں دیے ہوئے پیسے کام آئیں گے. اگر ان کی محبت نہیں تو کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا. تو اس نے کہا کہ لن یغنیا محمد عنک من اللہ شیئا، تو کیا سمجھتی ہے کہ تو ان کی خدمت کرے گی تو قیامت والے دن ان کی محبت یا ان کی خدمت تیرے کام آئے گی؟ اس نے کہا لن یغنیا محمد، نہیں آئے گی یہ محمد، نعوذ باللہ تیرے کام نہیں آئیں گے، نہ ہی ان کے بیٹوں کی خدمت تیرے کام آئے گی. عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کوئی شے کام نہیں آئے گی. یہی کہا اس نے، کوئی شے اللہ کے نزدیک تیرے کام نہیں آئے گی. یعنی کیا مطلب تھا؟ کہ تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے. اعمال آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یار اس بات کو بھی سمجھو کہ اسلام کا دوسرا جو رخ ہے اس کو پس پرس نہ ڈالو، نظر انداز نہ کرو. جب اس عورت نے یہ سنا تو آبدیدہ ہو گئی کہ اتنا بڑا جملہ یہ بدبخت انسان کہہ گیا. دوڑی دوڑی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی. میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں. اب سنو ذرا، میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں. ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، آقا میں سیدہ کی خدمت کے لیے آ رہی تھی، فلاں شخص نے مجھے کہا کہ یہ محمد اور محمد کے بیٹوں کی نعوذ باللہ خدمت تیرے کسی کام نہیں آئے گی، اس گھر کی خدمت تیرے کسی کام نہیں آئے گی. جب میرے مصطفیٰ نے یہ سنا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور یکدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آقا اٹھے اور آقا کی کملی مبارک جو تھی، جس کو قرآن میں میرا رب کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر مصطفیٰ کے کندھے سے نیچے لٹک رہی ہے، ایک کونا کندھے کے اوپر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور اپنے حجرے سے تیز تیز قدموں سے باہر نکلے اور چادر آدھی کندھے پر ہے، آدھی زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہی ہے. مدینے کی گلی میں زمین پر چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہی ہے اور حضور کے چہرے کا رنگ متغیر. ہم سارے پریشان ہو گئے، ہمیں لگا کہ شاید حضور کو کسی بات سے سخت تکلیف پہنچی. تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے. عرض کیا آقا کس نے تکلیف پہنچائی آپ کو، کس نے رنج پہنچایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں میرا ممبر لے کر آؤ. حضور کا ممبر لایا گیا. فصاعد الممبر، حضور اپنے ممبر پر جلوہ فرما ہوئے. توجہ چاہوں گا، ایک ایک نوجوان کی توجہ چاہوں گا. حضور اپنے ممبر پر جلوہ فرما ہوئے. فرمایا تمام صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا من انا، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک حضور نے فرمایا من انا، بتاؤ میرے غلاموں میں کون ہوں. عرض کیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، میں جانتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، ولیکن من نعمانا، اس کے علاوہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. میں جانتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، ولیکن من انا، اور بتاؤ اس کے علاوہ میں کیا ہوں، کون ہوں میں. عرض کیا آقا انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. آقا آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، ابن ہاشم ہیں، ابن مناف ہیں. یعنی کہ انہوں نے حضور کا حسب و نسب بیان کیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نعم میں جانتا ہوں، ولیکن من انا، اس کے علاوہ بتاؤ میں کیا ہوں، اس کے علاوہ بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ اب بے بس ہو گئے. عرض کیا آقا آپ ہی ارشاد فرما دیجئے. اللہ نے آپ کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں، ہمیں معلوم نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آقا آپ بتائیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. آخر تک بولو ذرا سبحان اللہ. وہ بار والے نوجوان بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں. اور سنو مختصر کرتا چلوں ٹائم پورا ہو گیا. فرمایا سنو ولا تنشق عنہ القبر، قرب قیامت میں سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی. ولا فخر،
مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں، اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں، نہ اولاد آدم کا سردار ہونے پر مجھے فخر ہے، نہ میری قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی، نہ اس بات پر مجھے فخر ہے، نہ ہی انبیاء کا امام ہونے پر مجھے فخر ہے۔ لیکن سنو، آج کچھ بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری آل بیت کی خدمت، میری آل بیت کی محبت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ سن لو، وہ بڑے بدبخت ہیں۔ مجھے فخر ہے، اس بات پر فخر ہے۔ کس بات پر؟ انا اشفع لہم یوم القیامہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری آل بیت کی خدمت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، وہ بدبخت اور شکی ہیں، شکی القلب لوگ ہیں۔ سن لو، جو میری آل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو میری آل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، انا اشفع لہم یوم القیامہ، کل قیامت والے دن میں محمد خود ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ جو میری آل بیت سے محبت رکھتے ہیں، میں خود ان کا شفیع بن جاؤں گا، ان کی شفاعت میں کروں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ انا اشفع لہم۔ تو ضروری ہے بھائی، ضروری ہے، نماز ضروری ہے تو آل بیت کی محبت بھی، سارے بولو ذرا، آل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ ضروری ہے تو آل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ حج ضروری ہے تو آل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ آل بیت سے پیار ہے، آل بیت سے محبت ہے تو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور قیامت والے دن حضور خود شفاعت فرمائیں گے۔ فرمایا انا اشفع لہم، میں خود شفاعت کروں گا ان لوگوں کی جو میرے علی سے پیار کرتے ہیں، میری فاطمہ سے جو محبت کرتے ہیں، میرے بیٹوں حسن اور حسین سے جو محبت کرتے ہیں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے امت کو؟ کیا چاہیے امت کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ بعض لوگوں کو ایک طرف لگا دینا، بعض لوگوں کو دوسری طرف لگا دینا۔ نہ، اس طرح نہ کرو۔ میرا آج کا یہ پیغام یاد رکھو، پیغام یاد رکھو کہ حضور کے ہر غلام سے، ہر صحابی سے محبت اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز ضروری ہے۔ جن کی سمجھ میں میری بات آئی ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ اگر ایک شخص کے دل میں ابو بکر کا بغض ہے نا، بے شک نمازیں پڑھتا رہے بے شک نمازیں پڑھتا رہے، کسی کام نہیں آئیں گی۔ صحابہ جتنے صحابی ہیں، میں سب کا نام لینے کا وقت نہیں، جتنے صحابہ ہیں، میں نے بات اسی نقطے پر ختم کر دی کہ آل بیت کو صحابہ سے الگ نہ سمجھو، آل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ اور حضور کے کئی صحابی جن کو حضور نے اپنے گھر والوں میں شامل فرما دیا، اپنے گھر والوں میں فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں، سارے گھر والے ہیں، سارے گھر والے ہیں، لیکن کچھ کا خاص رشتہ ہوتا ہے۔ ان سارے، ایک باپ کے 8-10 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن 8-10 بیٹوں سے وہ اسی طرح محبت نہیں کرتا، محبت کسی ایک ہی سے کرتا ہے۔ عزیز سارے ہوتے ہیں، پیارے سارے ہوتے ہیں، محبت سب سے ہوتی ہے، لیکن ایک جو ہوتا ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی پیارا ہوتا ہے۔ تو گھر والے سارے ہیں، حضور کی ازواج بھی حضور کی آل بیت میں شامل ہیں۔ سن لو اس بات کو، حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں حضور کے آل بیت میں شامل ہیں، لیکن حضور نے مسلم شریف اٹھا کر دیکھو، حضور نے فرمایا یہ جو 5 ہیں نا، ان سے مجھے بے پناہ محبت ہے، ان سے مجھے محبت سب سے، لیکن ان سے بے پناہ محبت ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ بخشا جائے گا، وہ بخشا جائے گا۔ اور مولا علی نے اس موقع پر امت کو یاد کر کے حضور سے یہ سند لگوا دی کہ آقا جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا آگے آگے ہم جنت میں جائیں گے، پیچھے پیچھے وہ جنت میں جائیں۔ تو سب کی محبت ضروری ہے بھائی، سب کی محبت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں حضور کی بھی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور کے ہر غلام کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور کے گھر والوں کی محبت بھی نصیب فرمائے۔